اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ بلیم گیم نہ کیا کرو ایک دوسرے کے اوپر کہ امی نے نہیں سکھایا مجھے تو میں کیسے عمل کرتی۔ اولاد سے ماں باپ یہ نہ کہیں ان کو چاہیے تھا یہ انڈیپینڈنٹ تھے خود عمل کر لیتے۔ یہی بلیم گیم دنیا میں کریں گے تو یہی بلیم گیم کرتے ہوئے آخرت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی، حقیقت میں بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کیا آپ میں سے کوئی بھی یہ بتا سکتا ہے کہ مجھے جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا جہنم کے لیے؟ ہم نے تو اپنی تقدیر کی کتاب نہیں دیکھی، ہمیں تو نہیں معلوم اس میں کیا لکھا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ بندے کو تو اظہار کی اجازت دے دی گئی کہ چاہے تو شہادہ پڑھ کر کلمے کی گواہی دے دے، چاہے تو انکار کر کے کفر زبان سے نکال دے۔ آپ کی اور میرے پاس دونوں چوائسز موجود ہیں۔ آپ نے اور میں نے اپنی کتاب ہدایت کو نہیں دیکھا کہ اس میں کتنے % ہدایت مجھے ملے گی، کہاں تک میں آگے نکل جاؤں گی، کس حد تک میں صراط مستقیم پر آگے بڑھ جاؤں گی، اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ مجھے جو ہے اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو امید کے ساتھ مومن رہتا ہے۔ مومن کا کام کیا ہے کہ مومن خوف اور امید کے درمیان، بین الخوف والرجا، خوف اور امید کے درمیان میں رہتا ہے اور عمل کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ان کے پاس دل و دماغ ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ آپ کے اور میرے پاس بھی دل اور دماغ ہے۔ سوچئے گا کیا میں اور آپ اس سے قرآن کی تعلیمات کے بارے میں سوچتے ہیں؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ کیا ہم قرآن کو دیکھنے پر میکسیمم ٹائم لگاتے ہیں یا ان چیزوں کو دیکھنے میں میکسیمم ٹائم لگاتے ہیں جو رب کی نافرمانی کی ہیں؟ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ کیا جو اللہ نے مجھے کانوں کی نعمت دی ہے میں ان سے کلام اللہ کا سنتی ہوں، یا میں اللہ کی جگہ کسی ایسی چیز کو سنتی ہوں جس کا سننا میرے لیے منکرات میں شمار ہوتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا ایسے لوگوں کے لیے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اللہ کا بندہ جو ہے انہی چیزوں کو دیکھتا ہے جن کو دیکھنے کی اجازت اللہ نے دی ہے، انہی چیزوں کو سنتا ہے جس کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ پوری قوموں کا حال بتا دیا گیا کہ یہ وہی شکل ہے جس میں صرف قومیں بطن اور فرج کی خواہشات پوری کرنے کے پیچھے زندگیاں گزار دیتی ہیں۔ اور آج دنیا میں انسانوں کی اکثریت، صرف مسلمانوں کی بات نہیں میں کر رہی، انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اپنی زندگی کس پیٹرن پر گزارتی ہے؟ پڑھائی کر لی، اس کے بعد شادی کر لی، شادی کے بعد بچے، اور بچوں کے لیے پھر ان کی ضروریات پرووائڈ کرنا، اور پھر ضروریات پوری ہونے لگ جائیں تو ان کی خواہشات پوری کرنا، اور اسی میں زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ اسی میں 60 سال 70 سال گزر جاتے ہیں۔ بطن اور فرج کی خواہشات، بس حلال سے ملے یا حرام سے ملے، اس کی فکر ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کی اتنی بڑی کتاب نازل کی ہے، یہ جو 30 پارے اللہ نے نازل کر دیے آپ کی اور میرے لیے، کیا یہ ایسے ہی نازل کر دیے؟ اللہ چاہتا تو ایک سورہ فاتحہ نازل کر دیتا، اللہ چاہتا تو ایک سورۃ العصر نازل کر دیتا، بس کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی کھول کر شریعت بیان کی؟ جو آپ کا گیجٹ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوگا، آپ دیکھیں اس کا جو مینول بک آئے گا وہ اتنا ڈیٹیلڈ ہوگا کہ آپ کا کبھی پڑھنے کا دل بھی نہیں کرے گا، آپ کہیں گے چھوڑو میں خود ہی ایکسپلور کر کے سمجھ لوں گی۔ لیکن قرآن کے ساتھ آپ اور میں ایسا معاملہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو مینوفیکچر کیا، اور آپ کی اور میری جو اللہ نے مینول بک دی ہے وہ ساتھ اس قرآن کی شکل میں دے دی۔ اب آپ کو اور مجھے اگر اپنے آپ کو بھی صحیح طرح سے دنیا میں رکھنا ہے تو یہی کتاب ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے صحیح طرح سے ٹریٹ کرنا ہے تو یہ کتاب ہے، آخرت کیسے سنوارنی ہے تو یہ کتاب ہے۔ اس چیز کی مجھے اور آپ کو فکر ہونی چاہیے، ورنہ آپ کا اور میرا حال یہی ہو جائے گا کہ ہم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو جائیں گے۔ اتنی بے حیائی آ جائے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کس کو دیکھا اور گناہ ہو گیا، کہاں فحش دیکھا اور کہاں بے حیائی دیکھی۔ پھر آگے آیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ اسکالرز کہتے ہیں شرک کا توڑ اللہ کے ناموں کے اندر بھی ہے۔ آپ دعا مانگیں تو اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کے ناموں کا حوالہ دے کر مانگیں۔ تو اگر کسی چیز کو وسیلہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں نماز میں تو اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے
دعا ایک دوسرا اینگل یہ بھی آتا ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنا کر بھی اللہ سے مانگ سکتا ہے. اور اگر آپ کسی زندہ انسان سے، مسلمان بھائی سے کہیں کہ میرے لیے دعا کرو، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو ہم انہیں بتدریج گریجولی ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے جس کی انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں ڈھیل دے رہا ہوں. اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی نہیں انہوں نے سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ چکا ہو؟ دنیا کی اس کا مطلب کیا ہے کہ کس کو یاد کریں؟ ہماری مہلت زندگی کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہو، یعنی موت کا وقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم آتا ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کرو. دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی، دنیا کی لذتوں کو کرکرا کر دینے والی موت ہے. ہم لوگ ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ یہاں نہیں آئے ہیں جو مجھے اور آپ کو بتا دی گئی ہو. ایکسپائری ڈیٹ ہماری اللہ کے پاس محفوظ ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ آپ کا اور میرا اگلا قدم جو ہے وہ کہیں موت کے دروازے میں چلا جائے. کیا معلوم کتنوں کو عید نصیب ہو اور کتنوں کو عید نصیب نہ ہو. اللہ بہتر جانتا ہے. تو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو، موت کو یاد رکھو تاکہ دنیا کا مقصد تمہارے سامنے رہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی. کفار مکہ کی طرف رخ ہو رہا ہے. کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو بے لوث طریقے سے اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جس چیز کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. ان کا ایمان نہیں تھا آخرت پر، ان کا ایمان نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا ہمارے باپ دادا مٹی ہو گئے تو ہم کیسے جو ہیں اب دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے، ہمارے باپ دادا کیسے اٹھائے جائیں گے جو اتنا ڈیکمپوز ہو گئے. ان کی طرف اشارہ کیا گیا. کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے. کہا کرتے تھے کہ ہم تو شروع سے یہ باتیں سن رہے ہیں، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی. کوئی قیامت ویامت نہیں آتی، یہ صرف اور صرف باتیں ہیں. اللہ نے کہا اس کا علم میرے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو یہاں پر یہ کہہ کر درست کر دیا. اللہ نے قرآن میں ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے اور ہمیں بتا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں غلو نہ کرنا، ایگزیجریشن نہ کرنا. قرآن ہمارا عقیدہ درست کرتا ہے اور ہمیں ہماری لمٹس بتاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کتنی اور کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے. اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی نقصان نہ پہنچتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے جا رہے ہیں. میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. تعظیم کا معیار قائم کرنے کے لیے بھی آپ کو اور مجھے اطاعت رسول کرنی ہوگی. اللہ کو بھی مجھے اور آپ کو انہی ناموں سے یاد کرنا ہوگا جو نام اللہ نے اپنے قرآن میں یا احادیث میں بتا دیے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں اللہ کو نروان، رام یا بھگوان کہنا یا اللہ کے لیے کوئی بھی اور نام رکھ لینا یہ بالکل عین شرک ہے. اللہ کو انہی ناموں سے پکارا جائے گا جن کی دلیل قرآن اور احادیث میں ملتی ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. یا جو ہا آ رہا ہے زوجہا، یہ زوجہا میں جو ہا آیا
پروناؤن ہے عربی زبان کا، اور یہ پروناؤن عربی زبان کا فیمنن سنگولر ناؤن ہے، واحد مؤنث کا ناؤن ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ زوج کا لفظ عربی زبان میں اسپاؤس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسپاؤس کا مطلب ہوتا ہے شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر۔ لیکن یہاں جب اللہ تعالیٰ نے زوجہا کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ زوج میں سے اللہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ بیوی کی بات کر رہے ہیں، لی یسکنا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے۔ کہاں پر؟ الیہا، پھر وہی والی ہا آ گئی، واحد مؤنث کی سنگولر فیمنن ناؤن پروناؤن آ گیا، الیہا، اس کے پاس حاصل کرے سکون۔ اور یہاں پر تمام علماء کا اس پر کنسنسس ہے، تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں پر الیہا میں ہا کی ضمیر جو ہے وہ بیوی کے رشتے کی طرف جا رہی ہے، شوہر اور بیوی کے رشتے میں بیوی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے کہ یہ ایسی ہستی ہے بیوی کی شکل میں جہاں مرد کو سکون ملتا ہے۔ بیوی کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو پرسکون ہستی ڈکلیئر کیا ہے، اور سکون جیسی قیمتی چیز، پیس جیسی قیمتی چیز، ٹرینکویلٹی جیسی قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے عورت کے پاس بیوی کی شکل میں رکھ دی ہے۔ اور آپ اور میں جو ہیں اگر اس چیز کو سمجھ جائیں تو آپ کو اور مجھے اپنے شوہروں کو ہینڈل کرنا آ جائے اللہ کی مدد سے۔ اللہ نے سکون آپ کے پاس رکھا ہے، اس کا مطلب کئی اینگل سے ہو سکتا ہے کہ جب شوہر غصہ کرے آپ اس کو سکون دینے والی بنے، جب شوہر پریشان ہو آپ اس کو سکون دینے والی بنے، جب شوہر کو مشورہ درکار ہو آپ اس کو سکون دینے والی بنے، جب شوہر کو آپ کی مدد درکار ہو آپ اس کی مدد کرنے والی بنے، اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مزاج شناس تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ جب ٹارچر کیا کرتے تھے وربلی، آپ کو دکھ پہنچایا کرتے تھے، آپ کو برے برے ناموں سے پکارا کرتے تھے، آپ پریشان ہو کر گھر آیا کرتے تھے، حضرت خدیجہ سے بات کیا کرتے تھے، ڈسکس کیا کرتے تھے، وہ آپ کو تسلی دے دیا کرتی تھیں، جا کے قریش مکہ کا مقابلہ تو نہیں کرتی تھیں، ان کو برا بھلا تو نہیں کہتی تھیں، صرف کیا کرتی تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون کر دیا کرتی تھیں، ان کو تسلی دے دیا کرتی تھیں۔ آپ جانتے ہیں جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر حضرت خدیجہ کے پاس ہی آئے اور ان سے کہا زمیلونی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کو پھر ساری بات بتائی کہ کیسے فرشتہ آیا تھا اور کس طرح سے اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ میں اللہ کا پیغام بر ہوں، اور اب مجھے جو بات آگے پہنچانی ہے وہ اللہ کا پیغام ہوگا۔ تو یہ ایسی ہوتی ہے مزاج شناس بیوی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنے شوہر کے لیے مزاج شناس بنا دے۔ آپ سمجھ جائیں کہ کس وقت ان کا کیا موڈ ہے، ان کے چابی رکھنے کے انداز سے آپ سمجھ جائیں، کی چین رکھنے کے انداز سے سمجھ جائیں کہ کیا چاہ رہے ہیں، کس طرح کا موڈ ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے انداز سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آج موڈ کیسا ہے۔ قدموں کی چاپ سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اچھا مجھے اب کس طرح سے بات کرنی ہے۔ مثال کے طور پر وہ اپنی فائلز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں چشمہ لگا کے، اور آپ آ کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور آپ بٹر فلائی کی طرح آنکھیں اپنی یوں 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 کر رہی ہیں اور ان سے پوچھ رہی ہیں میں کیسی لگ رہی ہوں۔ وہ اللہ کا بندہ اپنا ذہن جو ہے وہ سٹاک میں لگا کے، بینک سٹیٹمنٹ میں لگا کے، پیپرز میں، فائلز میں لگا کے مصروف ہے، اور آپ بٹر فلائی بن کر آ گئی میں کیسی لگ رہی ہوں۔ مزاج شناس بننا کیسا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ کس وقت میں نے تیار ہو کے بیٹھنا ہے، اور کس وقت میں نے چپ کر کے اپنا کام کرنا ہے، اور کس وقت چپ کر کے میں نے ان کو اپنا کام کرنے دینا ہے، اور کس وقت میں نے ان کو وقت دینا ہے۔ یہ ہوتی ہے مزاج شناسی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزاج شناس بنائے، اور اللہ ہماری بیٹیوں کو ایسی کوالٹی دے کہ جب ان کے نکاح ہوں، جب ان کی شادیاں ہوں تو اللہ ان کو مزاج شناس بیویاں بنائے، سکون دینے والی بیوی ہوتی ہے۔ اور کسی اسکالر نے بڑی اچھی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا اگر سکون دینے والی بیوی چاہیے تو پھر متقی شوہر بھی ہونا چاہیے۔ شوہر متقی ہوگا جب وہ بیوی کو سکون میں رکھے گا، جب ہی ان ریٹرن وہ اس کو سکون دے سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مردوں کو بھی متقی مرد بنائے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگ گئے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی اولاد کو بھی اپنی، اگر آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کو بھی گاڈ کانشیس بنائیں۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ اس کمرے کے نیچے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یا جو لوگ اس چیز کو سن رہے ہوں گے، کم سے کم وہ اولاد لینے کے لیے کسی مزار پر نہیں جاتے ہوں گے،
کہ فلاں پیر کی پتہ نہیں کون سے منت کے لڈو کھا لو تو اولاد ہو جاتی ہے، فلاں پیر کے مزار پہ جا کے جھولا جھول لو تو اولاد ہو جاتی ہے، فلاں پیر کے مزار پہ جا کے چادر چڑھا دو تو اولاد ہو جاتی ہے. بالکل کٹر شرک ہے. اللہ ہمیں ایسے شرک سے محفوظ رکھے. آپ کی اور میرے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صحت مند اولاد دی، صحیح سالم بچہ دیا. اب آپ اور میں کیسے شرک سے بچ سکتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو گاڈ کانشیس بنائیں، اللہ کے ساتھ ان کو اٹیچ کریں. ہم فکر میں رہتے ہیں ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے، ہم اس فکر میں رہتے ہیں ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہم اس فکر میں رہتے ہیں ہماری اولاد ہمیں بیک آنسر کرتی ہے. آپ دیکھیں اگر آپ اپنی اولاد کو رب سے جوڑ دیں گی، آپ اپنی نمازوں میں یہ دعا نہ کیا کریں اللہ ان کو میرا فرما بردار بنا دے، آپ دعا کمپریہنسو کیا کریں. آپ دعا کیا کریں اللہ میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا لے. اس لیے کہ اللہ کی کتاب کا اعجاز یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کی طرف آتے ہیں، اللہ کی کتاب آپ کو بندوں کی طرف واپس پلٹا دیتی ہے ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے. آپ اپنی اولاد کو قرآن کی طرف بھیجیں گے، اللہ آپ کی اولاد کو قرآن کے ذریعے آپ کی خدمت کے لیے بھیج دے گا. جگہ جگہ قرآن میں والدین کے ساتھ احسان کی بات آتی ہے، کل بھی ہم نے بات کی تھی. تو یہ بھی معاملہ ہونا چاہیے کہ اولاد کو گاڈ کانشیس بنائیں. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد آپ کرنے پر قادر ہیں. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو اپنے لیے بھی کسی چیز پر قادر نہیں. مثال کے طور پر ہندوؤں کے ٹیمپل کے اندر وہ جو بت رکھے ہوتے ہیں یا کسی بھی اور مذہب کے اندر جو بت رکھے ہوتے ہیں، ان بتوں کے سامنے وہ جو کھانا چڑھاتے ہیں اس کھانے پر تو مکھیاں بن بنا رہی ہوتی ہیں. اس بت میں، اس خدا میں اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ ایسی پھونک مارے کہ مکھیاں اڑ جائیں، ایسا ہاتھ چلائے کہ مکھیاں اڑ جائیں، یا کم سے کم ایک فلائی کلر ہی پکڑ لے تو چلو مکھیاں ہی مارتا رہے. مگر نہیں، اس میں تو وہ طاقت نہیں ہے. پھر بھی کیا انسان عقل سے کام نہیں لے گا؟ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات درست ہیں. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ یہ کن کا ذکر ہے یہاں پر؟ ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا. یہاں کن شریکوں کا ذکر ہے، کن فالس گاڈ کا ذکر ہے؟ وہ جو قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو ان قبر والوں کو پوچھتے ہیں بتاؤ کیا قبر والے سن سکتے ہیں؟ بتاؤ چادر چڑھانے کیوں گئے تھے؟ اس چادر کی جگہ کسی آرفنیج کے اندر غریبوں کو کھانا کھلا دیتے. اس چادر کا فائدہ کیا ہوگا؟ منو ٹنوں پھول مزاروں کے اندر پڑا ہوتا ہے، کیا فائدہ ہے اس پھول کا؟ اور جو محکمہ اوقاف والے ہوتے ہیں، کبھی آپ کو اگر پتا چلے، یہ آپ کا یہاں پر جو عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے کراچی میں، اور جو لاہور میں آپ کا علی حجویری کا مزار ہے، جو روز کے روز اس میں لمبی لمبی لائنیں، جیسے دسترخوان بچتے ہیں ایسی لمبی لمبی لائنز لگتی ہیں محکمہ اوقاف والوں کی طرف سے، جو لوگ وہاں پر ڈونیشنز دے کر جاتے ہیں. مزار کو ڈونیشن کی ضرورت ہے یا کسی آرفنیج کو ڈونیشن کی ضرورت ہے؟ کسی مدرسے کو ڈونیشن کی ضرورت ہے تاکہ بچے قرآن کی تعلیم حاصل کریں، یا کسی اسکول کو ڈونیشن کی ضرورت ہے؟ کسی اسکول کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا کسی فیملی کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا مزار کی قبر کو بہترین قسم کا ماربل لگانے کی ضرورت ہے؟ ہمارے اندر تو پیراڈاکس ہے، ہمارے اندر تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. ہم تو کل انعام ہو گئے بالکل ہی، بل ہم عدل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے. کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی اور ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. آج کے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خود بھی اس بات کو سمجھ لیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ بات سمجھا ضرور دیں، کم سے کم ایک دفعہ ایسے رشتہ داروں کو کہہ ضرور دیں، اور اپنے گھروں میں کام کرنے والی عورتوں کو ضرور بتا دیں. مزاروں پر جانا چھوڑ دیں. کسی کی دعائیں مغفرت پڑھنی ہے، آپ کسی بھی جگہ پر دعائیں مغفرت پڑھ سکتی ہیں، اس تک انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب پہنچ جائے گا. لیکن جتنی خرافات، جتنی بدعات، جتنا شرک ان مزاروں کے اوپر جانے کی وجہ سے پھیل گیا ہے، بہتر ان مزاروں کے اوپر جانا چھوڑ دیا جائے. مت جائیں. جو جائے آپ کا رشتہ دار اس کو ایک دفعہ سمجھا ضرور دیں، باخلاف اس کے کہ
تم جنہیں خداؤں کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اور اگر لوگ نہ مانیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خذ العفو، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور معروف کی تلقین کیے جائیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے نہ الجھیے۔ یہ ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو دے دی گئی ہیں کہ جو ظلم کرے اس کو درگزر کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ کے خاندان میں کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے رشتہ نہ توڑ لیں کہ اچھا مزار پہ جاتی ہو، رشتہ ختم، آج سے تم میری بہن نہیں، میں تمہاری بہن نہیں، آج سے تم میری خالہ نہیں، میں تمہاری بھانجی نہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھائیں۔ اللہ نے یہاں کیا کہا ہے؟ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، ان کو معروف کا حکم دیجئے، ان کو بتاتے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا مشن لے کر اٹھے تھے، اس مشن کو انہوں نے اخلاق کے ساتھ آگے پھیلایا ہے۔ آپ کو اور مجھے اگر اس مشن کو تھامنا ہے، اور بائی چوائس آپ کو اور مجھے نہیں تھامنا، چوائس نہیں ہے آپ کی اور میرے پاس، ذمہ داری ڈال دی گئی ہے آپ کی اور میرے کندھوں پر، تو آپ نے اور میں نے یہ ذمہ داری کیسے نبھانی ہے؟ بہترین حق کے ساتھ، بہترین اخلاق کے ساتھ، بغیر کمپرومائز کیے۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر لے حق پہنچاتے ہوئے، صبر۔ اللہ نے حق کہا خذ العفو، درگزر کیجیے۔ اگر آپ کے حق بتانے پہ کوئی آپ کو کہے ملانی ہو گئی ہو، وہابی ہو گئی ہو، اہل حدیث ہو گئی ہو، پتہ نہیں اور کیا کیا ہو گئی ہو، آپ چپ ہو جائیں، بالکل اس بات کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں، میں اپنا جواب دے سکتی تھی، میں حق پر تھی، فلاں غلطی کر رہا تھا، فلاں الزام لگا رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کر لیں جس کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، میں اسے جنت کے درمیان میں گھر دلانے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس سے بہتر کوئی آپ کو اور مجھے بزنس ٹرانزیکشن کروا سکتا ہے؟ اس سے بہتر کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ تو حق پہنچائیں۔ اگر لوگ پریشان کریں تو آپ صبر کریں، عفو و درگزر کریں۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے جب صحابہ کو تبلیغ کے لیے بھیجا کرتے تھے، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری دو، ان کو متنفر نہ کرو۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پھیلاؤ، آسانیاں بتاؤ، تنگی مت کرو۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے، یعنی غلطی ہو جائے تو اصلاح کر لیتے ہیں، رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کج روی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ یعنی شیطان تو ہر ممکن کوشش کرے گا، جو تقوی والا بھی ہے وہ بھی، جو گناہگار ہے وہ بھی، جو فاسق ہے وہ بھی، جو مومن ہے وہ بھی، جو مسلم ہے وہ بھی، سب شیطان کے ٹریپ میں آ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، تمام اولاد آدم خطا کار ہے، گناہ ہو ہی جاتا ہے، پاؤں پھسل ہی جاتا ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وخیر الخطاؤن، اور بہترین خطا کرنے والوں میں سے کون ہے؟ التوابون، جو سب سے زیادہ توبہ کرتے ہیں۔ توابون نہیں آیا، التوابون، سب سے زیادہ توبہ کرتے ہیں۔ تو غلطی ہو جائے تو آپ کا اور میرا انسانیت کا لیول کیا ہے کہ غلطی کو مان لیں، اس کو جسٹیفائی نہ کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ منتخب کر لی؟ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ انصتو، جب قرآن پڑھا جائے۔ ایک کہاوت آتی ہے، عربی کی کہاوت ہے جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کہیں تمہاری زبانیں تمہیں بہرا نہ کر دیں، کہیں تمہاری زبانیں تمہیں بہرا نہ کر دیں۔ تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس وقت اپنی کوئی بات نہ کریں، کوشش کریں جب قرآن کی تلاوت آپ کے کان پر آ رہی ہے تو اب اپنی اس کی تلاوت کو سنیں، ورنہ اس جگہ سے ہٹ جائیں۔ زبان آپ کی خاموش ہے تو دل اور دماغ بھی خاموش ہو۔ مثال کے طور پر یہاں آ کر بیٹھے ہیں،
قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اب ایسا نہ ہو کہ فزیکلی تو میں یہاں بیٹھی ہوں لیکن مینٹلی جو ہے میں گھر پر بیٹھی ہوئی ہوں. اب میں سوچے جا رہی ہوں پتہ نہیں چولہا بند کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، پتہ نہیں اے سی بند کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، پتہ نہیں میں نے دروازہ لاک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اب اس چیز کو چھوڑ دیں، اللہ مالک ہے. اب آپ آ گئیں، اب آپ کا ذہن آپ کے دل سے باتیں نہ کرے، خاموشی ہونی چاہیے. عربی زبان میں جو انصتو کے میننگ ہے، بالکل آپ اگر اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کے میننگ ہوتے ہیں شٹ اپ. انصتو، شٹ اپ. جب قرآن پڑھا جائے بالکل مت بولو. آپ دیکھیں آپ کے ابا آپ کو شٹ اپ کب بولیں گے؟ جب ان کو سخت غصہ آئے گا، ورنہ یوزلی روٹین کے طور پہ تو آپ کو شٹ اپ نہیں کہتے ہوں گے. اس کا مطلب ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہے اس وقت تمہارا دل اور دماغ اور تمہارے ارادے آپس میں باتیں نہ کریں، نہ تمہاری زبان باتیں کرے اس طرح سے. جب کار کے اندر سی ڈی لگاتے ہیں، قرآن کی سی ڈی ہم لگا لیتے ہیں، شوق آتا ہے، جوش آتا ہے، قرآن کی سی ڈی لگا لی، اس کے بعد پھر باتیں نہ کریں، مناسب نہیں ہے. یہ 50 روپے کی 100 روپے کی سی ڈی نہیں ہے، صرف ایک آسمانوں سے آیا ہوا کلام ہے اللہ کا. اس کی قدر کریں، اس کا خیال رکھیں. اور خاموش رہیں گے تو توجہ سے سن سکیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جب آپ قرآن کی کسی کلاس میں جائیں تو اپنا موبائل فون سائلنٹ کر لیں تاکہ خاموشی رہے اور آپ کنسنٹریشن سے سن سکیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح اور شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، اور زاری اور خوف کے ساتھ، زبان سے بھی، ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ذکر کرتے رہو، تم غافل نہیں ہوگے. جو انسان اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں. ہاں لیکن ذکر کا یہ طریقہ اچھا نہیں ہوتا. تسبیح چل رہی ہے، کیا کر رہی ہو؟ اور تسبیح چلے جا رہی ہے. میں تو کسی کا ہاتھ دیکھ رہی ہوتی ہوں کیونکہ میرے سامنے تسبیح والا آ جائے، وہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے. آپ کی یا تو تسبیح رک جائے اس ٹائم کے اوپر. اور یاد رکھیں سنت طریقہ کیا ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے، سیدھے ہاتھ کے اوپر یہ جو آپ کے یہاں پر 15 یہ لکیریں پڑی ہوئی ہیں، سیدھے ہاتھ کے اوپر تسبیح کو پڑھنا یہ مسنون طریقہ ہے. سیدھے ہاتھ کے اوپر، الٹے ہاتھ پر نہیں پڑی جاتی تسبیح، سیدھے ہاتھ پر پڑی جاتی ہے. اور سیدھے ہاتھ پہ آپ تسبیح پڑھیں گی تو یہ کاؤنٹنگ آپ کے یہ ہاتھوں کے پور، آپ کے یہ فنگر پرنٹس قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اس بندی نے میرے اس جگہ کے اوپر کتنی مرتبہ تسبیح پڑھی. آپ کے آثار وہاں چھوٹیں گے. تو بہتر ہے اگر تسبیح آپ کو لگتا ہے کہ تسبیح کے بغیر آپ ذکر نہیں کر پاتی تو ٹھیک ہے آپ تسبیح پکڑیں، لیکن تسبیح پکڑ کے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زبان باتیں بھی کر رہی ہے اور ساتھ میں تسبیح سے یہ بھی گر رہے ہیں دانے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک وقت میں آپ کی زبان ایک چیز بول سکتی ہے، یا اللہ کا ذکر یا آپ کسی دنیاوی بات میں انوالو ہو سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دل تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے اس لیے دانے گر رہے ہوتے ہیں. ایسے ولی اللہ پیدا ہو جائیں تو پھر تو فرشتے آ کے مصافحہ کریں ان سے. اللہ ہمیں درست عمل کی توفیق عطا فرمائے. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جو فرشتے تمہارے رب کی حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے. یعنی تکبر یہ ہے کہ قرآن کو بینیتھ ڈگنیٹی سمجھنا، قرآن پر عمل کر کے سمجھنا کہ نہیں بھئی یہ تو میرے سٹیٹس کے خلاف ہے، میں قرآن پر عمل نہیں کر سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الذین عند ربک لا یستکبرون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حضور تکبر نہیں کرتے، عن عبادتہ، اس کی عبادت سے، ویسبحونہ، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، ولہ یسجدون، اور وہ اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. آیت سجدہ پہلی مرتبہ آ رہی ہے. آیت سجدہ کی جہاں تک بات ہے، اس کے لیے کچھ علماء کے نزدیک آیت سجدہ پر سجدہ جو ہے واجب ہے، کچھ کے نزدیک واجب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اعمال ملتے ہیں. ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ کے بعد آیت سجدہ تلاوت کیا، اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واز میں اس کو کنٹینیو رکھا اور سجدہ تلاوت نہیں کیا. بہرحال آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب سجدہ آئے اور آپ نماز کی حالت میں ہوں تو کوشش کریں کہ آپ سجدہ ادا کر لیں. اور اگر آپ جیسے مثال کے طور پر یہاں بیٹھی ہیں تو سر جھکا کر ہلکا سا آپ جس رخ پر بھی ہیں آپ دعا پڑھ سکتے ہیں. سجدہ تلاوت کی جو سجدہ ہے اس کی دعا سبحان ربی الاعلی نہیں ہے، اس کی دعا آپ کو مسنون ملتی ہے، مسنون کتابوں میں مل جائے گی. ابو داؤد سے آتی ہے، سجد وجہہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین.
آپ کو کسی بھی دعاؤں کی کتاب میں انشاءاللہ یہ دعا مل جائے گی. آپ اس کو یاد کر لیں. آپ میں سے جو خواتین تراویح پڑھنے جا رہی ہیں، میرا خیال ہے زیادہ تر مساجد کے اندر تو امام صاحب خود بتا دیتے ہیں نیت کرنے سے پہلے کہ دوسری آیت میں یا پہلی آیت میں آیت سجدہ آئے گی، تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں. ہمیں زیادہ تر کنسنٹریشن ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کیا پڑھا جا رہا ہے. کوشش کیا کریں کہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس پر غور کریں، تاکہ آپ کو خود پتہ چل جائے کہ کب آیت سجدہ آئی، اور جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہے تو میں نے رکوع نہیں کرنا، سیدھا سجدے میں جانا ہے.